خوش آمدید بکر سکیری اسٹوریز میں، جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایسی کہانیوں کی دنیا میں جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ آج کی کہانی ہے خوفناک حویلی کا راز، ایک ایسی جگہ جہاں ہر قدم موت کے سائے میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں، یہ آپ کے ذہن میں وہم اور حقیقت کے بیچ ایسی الجھن پیدا کر دیں گی جو آپ کو خوابوں میں بھی چین نہیں لینے دے گی۔ تو بیٹھ جائیے، لائٹس بند کریں اور تیار ہو جائیے ایک ایسے خوفناک سفر کے لیے جو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ یہ ہے بکر سکیری اسٹوریز، جہاں ہر کہانی ایک نیا راز لے کر آتی ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خوفناک حویلی کا راز۔ ایک پرانی حویلی میں چھپے بھوت کا قصہ۔ شہر کے مضافات میں ایک ویران اور قدیم حویلی موجود تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنیوں کے پراسرار جھماکے دکھائی دیتے ہیں۔ اس حویلی کا ذکر لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرتا تھا، مگر علی اور اس کے دوستوں کے لیے یہ محض ایک مہم جوئی کا موقع تھا۔ علی، جو ایک بہادر اور تجسس پسند لڑکا تھا، نے اپنے قریبی دوستوں عامر، ساجد اور فراز کو اس حویلی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ وہ سب مل کر ایک رات کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکیں۔ رات کا وقت تھا، دھند نے پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ چاروں دوست ٹارچ اور موبائل کیمرے لے کر حویلی پہنچے۔ حویلی کے گرد ایک اونچی دیوار اور لوہے کا بھاری گیٹ تھا جو زنگ آلود اور خستہ حال تھا۔ علی نے گیٹ کو دھکیلنے کی کوشش کی تو گیٹ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ان کے دلوں میں عجیب سا خوف جاگ گیا۔ حویلی کے اندر کا منظر انتہائی پراسرار تھا۔ در و دیوار پر گندگی کے آثار تھے اور درختوں کی سوکھی شاخیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک پرانی کنڈی لٹک رہی تھی جو ہوا کے جھونکوں سے ہلکی ہلکی آواز پیدا کر رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک بڑا کمرہ دکھائی دیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے ہمت کرتے ہوئے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی میز تھی جس پر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات وقت کے ساتھ زرد ہو چکے تھے اور اس پر مٹی کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عامر نے سرگوشی میں پوچھا۔ علی نے آگے بڑھ کر کتاب کو چھوا۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئیں اور ایک گونجتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ سب کے دل دہل گئے۔ علی نے جلدی سے کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک صفحے پر خون سے لکھا ہوا تھا، جو یہاں آیا اس کی واپسی ممکن نہیں۔ اس پراسرار واقعے نے ان سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ فراز نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کمرے کی خاموشی میں سب کی سانسیں دھڑکنوں کی طرح گونج رہی تھیں۔ دروازے کے بند ہونے کے بعد کسی میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ علی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہم سب کو حوصلہ رکھنا ہوگا، یہ صرف اتفاق ہو سکتا ہے۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کی روشنی کو چاروں طرف گھمایا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ساجد نے کھڑکی کے قریب جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر کھڑکیاں جیسے کسی اندیکھے ہاتھوں نے مضبوطی سے تھام رکھی تھیں۔ فراز نے غصے میں کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور فوراً۔ علی نے جواب دیا، پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہم بھاگے تو شاید کہیں پھنس جائیں۔ اسی لمحے کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور ایک اور صفحے پر جا کر رک گئے۔ صفحے پر خون جیسے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ یہ پڑھتے ہی کمرے کی دیواروں سے دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کئی زبانوں میں باتیں کر رہا ہو، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ عامر کی ٹارچ اچانک بند ہو گئی اور کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پراسرار روشنی کمرے کے کونے میں نمودار ہوئی۔ روشنی کے اندر ایک دھندلی سی شبیہ دکھائی دی جو آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ سیدھا علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے حوصلہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ عورت کے سائے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ حویلی تمہاری موت کا گھر ہے۔
جو یہاں آتا ہے اسے اپنی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد سایہ غائب ہو گیا، لیکن کمرے کی دیواروں پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ نمودار ہونے لگے۔ تمہیں نکلنا ہے تو قربانی دینی ہوگی۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ عامر نے گھبرا کر چیختے ہوئے کہا، ہم قربانی نہیں دیں گے، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اسی وقت کمرے کے ایک دروازے سے زنجیروں کی آواز آئی۔ زنجیریں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگیں اور ایک بھاری لوہے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر سے گہرے اندھیرے کے ساتھ ایک آواز گونجی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے بڑی کمزوری کو قربان کر دو۔ دروازے سے آتی سرد ہوا اور خوفناک سرگوشیوں نے ان کے جسموں کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ علی نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا اور کہا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ حویلی ہم سے چاہتی کیا ہے۔ ساجد، جو ہمیشہ خود کو بہادر سمجھتا تھا، اچانک بول پڑا، یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں، ہمیں ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کی ایک دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ دراڑ کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا۔ علی نے عامر کو اشارہ کیا کہ وہ ٹارچ کی روشنی سے اندر جھانکے۔ کمرے میں پرانی کرسیاں، ایک جھولتی ہوئی لالٹین اور فرش پر بکھرے ہوئے خون کے دھبے نظر آئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک انسانی مجسمہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیریں تھیں۔ عامر نے کانپتے ہوئے کہا، یہ مجسمہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ علی نے قریب جا کر غور کیا تو مجسمے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہہ رہا تھا اور اس کے قدم آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز فضا میں گونجی، قربانی دو یا موت کو گلے لگاؤ۔ فراز نے گھبرا کر کہا، یہ قربانی آخر کس چیز کی ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ علی نے کتاب کو دوبارہ اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری کو چھوڑنا ہوگا۔ علی نے سوالیہ نظروں سے باقی سب کو دیکھا۔ ساجد نے کہا، یہ ہماری آزمائش ہے، شاید ہمیں اپنی سب سے بڑی خوف کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ ہم یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ یہ سن کر عامر نے جھجکتے ہوئے اعتراف کیا، میری سب سے بڑی کمزوری میرا لالچ ہے۔ میں ہمیشہ چیزوں کو اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ دوسروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لمحے ایک زنجیر عامر کی طرف لپکی اور اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ عامر نے چیختے ہوئے کہا، مجھے بچاؤ، لیکن زنجیروں نے اسے تاریکی میں کھینچ لیا۔ عامر کے غائب ہوتے ہی کمرے میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ باقی تینوں دوست حیرت اور خوف میں مبتلا تھے۔ علی نے کہا، ہمیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم بھی اسی طرح ختم ہو جائیں گے۔ عامر کے غائب ہونے کے بعد ساجد اور فراز خوف سے کانپ رہے تھے۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، یہ حویلی ہم سے ہماری سب سے بڑی کمزوری قربان کروا رہی ہے۔ اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہمارا انجام بھی عامر جیسا ہو سکتا ہے۔ ساجد نے کانپتے ہوئے کہا، میری کمزوری میری بے چینی ہے، میں ہمیشہ ہر کام جلدی کرتا ہوں بغیر سوچے سمجھے، اور یہی میری زندگی میں مشکلات کی وجہ ہے۔ علی نے ساجد کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم اپنی کمزوری کو تسلیم کر لو تو شاید ہم یہاں سے نکل سکیں۔ جیسے ہی ساجد نے یہ بات قبول کی، دیواروں پر لکھائی ظاہر ہونے لگی، قبولیت قربانی ہے۔ اچانک ایک زنجیر نمودار ہوئی اور ساجد کے ارد گرد لپٹ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، میں قربانی دیتا ہوں، میں اپنی بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زنجیر نے اسے دیوار کی طرف کھینچا اور وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اب صرف علی اور فراز باقی رہ گئے تھے۔ علی نے فراز کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں اب مزید محتاط رہنا ہوگا، یہ حویلی ہماری کمزوریوں کا امتحان لے رہی ہے۔ فراز نے کہا، میری کمزوری یہ ہے کہ میں خود کو بے بس سمجھتا ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی نے فراز کی ہمت بندھائی اور کہا، یہی وقت ہے اپنی کمزوری کو شکست دینے کا۔ فراز نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہوں، لیکن اب میں اس پر قابو پانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایک پراسرار دروازہ کھلا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن دروازے کے پار انہیں کچھ ایسا نظر آیا جو ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ علی اور فراز دروازے کے پار ایک اور حویلی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔
یہ نئی حویلی پچھلی حویلی سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے دروازے پر بڑے حروف میں خون سے لکھا ہوا تھا، یہاں داخل ہونے والے کو اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ فراز نے کانپتی آواز میں کہا، علی، یہ سب ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم ایک خوفناک حویلی سے نکلے ہی تھے، اور اب یہ دوسری۔ علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شاید یہ آخری امتحان ہو۔ اگر ہم یہاں سے گزر گئے تو ہماری رہائی ممکن ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دونوں نے ہمت کر کے نئی حویلی میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دروازہ پیچھے سے زوردار دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندر کا ماحول گھنا دھندلا تھا، اور ہوا میں کسی پرانی چیز کی باس محسوس ہو رہی تھی۔ دیواروں پر انسانی سائے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے، اور ایک طرف ایک پرانی گھڑی لٹک رہی تھی جس کی سوئیاں الٹی سمت میں گھوم رہی تھیں۔ فراز نے علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، یہ جگہ اور بھی خطرناک لگ رہی ہے۔ علی نے ارد گرد دیکھا اور کہا، یہ جگہ ہماری ہمت کو آزمانے کے لیے بنی ہے، ہم جلد بازی نہیں کر سکتے۔ چلتے چلتے دونوں کو ایک بڑا ہال ملا، جس کے بیچ میں ایک شاندار لیکن خوفناک تخت پڑا تھا۔ تخت کے اوپر ایک پرانی جھریوں بھری عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عورت نے بھاری آواز میں کہا، تم دونوں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا، لیکن ابھی تمہارا امتحان ختم نہیں ہوا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم میں سے کسی ایک کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ علی نے آگے بڑھ کر پوچھا، یہ سب تم کر رہی ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، یہ حویلی تم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں اپنی کمزوریوں کا سامنا نہیں کرتے۔ تم نے اپنے دوستوں کو قربانی دیتے دیکھا، لیکن اب وقت تمہارا ہے، قربانی دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فراز نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، علی، شاید مجھے یہ قربانی دینی ہوگی، میری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہے جو قیمتی ہو۔ علی نے سختی سے انکار کیا اور کہا، نہیں، ہم دونوں یہاں سے نکلیں گے، ہم مل کر اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اسی لمحے عورت نے اپنی انگلی اٹھائی اور ہال کے چاروں طرف دیواروں پر دونوں کے بچپن، دوستوں اور خاندان کی تصویریں نمودار ہونے لگیں۔ عورت نے کہا، قربانی دینے کے لیے اپنی سب سے عزیز یاد کا انتخاب کرو، ورنہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے یہیں قید رہو گے۔ علی اور فراز ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ہال کی دیواروں پر ان کی یادیں جیسے زندہ ہو گئی تھیں۔ علی کو اپنے والد کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچپن کے لمحے نظر آ رہے تھے، جبکہ فراز کو اپنی ماں کے ساتھ گزرے وہ لمحے دکھائی دے رہے تھے جب وہ اسے ہمیشہ ہمت دلاتی تھیں۔ علی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، فراز، یہ امتحان نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہماری محبت اور یادوں کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی سب سے عزیز یاد قربان کریں تو شاید ہم زندہ نکل سکیں۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اپنی یادوں کو چھوڑ دینا اپنے وجود کا ایک حصہ کھو دینے جیسا ہے، لیکن شاید یہی وہ قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ عورت جو تخت پر بیٹھی تھی بولی، جلدی کرو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر تم قربانی نہیں دو گے تو تم دونوں کی یادیں ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جائیں گی، اور تم خود ایک سایہ بن کر اس حویلی میں گھومتے رہو گے۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، میں اپنی سب سے عزیز یاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی تخت کے سامنے ایک پرانی چمکتی ہوئی شیشے کی بال ظاہر ہوئی۔ عورت نے کہا، اپنی یاد کو اس شیشے میں دیکھو اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے والد کے ساتھ گزارے خوشگوار دن کو یاد کیا۔ وہ لمحہ جب اس کے والد نے اسے پہلی بار سائیکل سکھائی تھی اور علی نے خوشی سے ان کے گلے لگ کر کہا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں یہ قربانی دیتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، شیشے کی بال روشن ہو گئی اور اس کی یاد دھند میں بدل کر غائب ہو گئی۔ علی نے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو خالی محسوس کیا، جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہو۔ اب باری فراز کی تھی۔ عورت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تم، کیا تم اپنی سب سے عزیز یاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ فراز نے کپکپاتے ہوئے کہا، میری ماں کے ساتھ وقت گزارے لمحے میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہیں۔ اگر میں یہ یاد کھو دوں تو میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔
عورت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر تم ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید رہنے کے لیے تیار ہو؟ فراز نے آنکھیں بند کیں اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، نہیں، میں قربانی دوں گا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو شاید مجھے یہ یاد چھوڑنی ہوگی۔ فراز نے شیشے کی بال کو چھوا اور اپنی ماں کے ساتھ گزرے ان لمحوں کو یاد کیا جب وہ اسے تسلی دیتی تھیں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی تھیں اور کہتی تھیں، بیٹا ہمیشہ بہادر بنو۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا، میں اپنی یہ یاد قربان کرتا ہوں۔ شیشے کی بال دوبارہ روشن ہوئی اور فراز کی یاد بھی دھند میں بدل گئی۔ دونوں دوست تھکے اور خالی محسوس کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی قربانی مکمل ہوئی، حویلی لرزنے لگی اور تخت پر بیٹھی عورت ایک بھیانک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ دیواروں پر موجود تمام تصویریں ختم ہو گئیں اور ہال کا دروازہ کھل گیا۔ باہر کا منظر صاف اور روشن تھا۔ علی اور فراز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی وہ جان گئے کہ اس حویلی نے ان سے نہ صرف ان کی یادیں بلکہ ان کے دل کے خوف اور کمزوریاں بھی لے لی تھیں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم تھے، لیکن حویلی اب بھی وہیں موجود تھی، کسی اور مہنجو کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ یہ کہانی ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتی ہے، خاص طور پر 1. اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ کہانی میں ہر کردار کی سب سے بڑی آزمائش ان کی اپنی کمزوری تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 2. قربانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، غلط عادتیں ہوں یا ہمارا انا۔ صرف قربانی دے کر ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 3. خوف کا سامنا کرنا۔ حویلی میں کرداروں نے خوف کا سامنا کیا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے خوف سے بھاگنے کے بجائے اسے سمجھنا اور اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ 4. خود پر اعتماد کریں۔ فراز کا یہ ماننا کہ وہ بے بس ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کہانی سکھاتی ہے کہ اپنی قابلیت پر اعتماد کرنا کتنا اہم ہے، کیونکہ خود پر یقین ہی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی بنیاد ہے۔ 5. زندگی کے امتحانات۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ زندگی خود ایک حویلی کی طرح ہے، جہاں مختلف امتحانات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ ان چیلنجز کا سامنا کر کے ہی ہم مضبوط بنتے ہیں۔ آخر میں، یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر آزمائش ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیتی ہے، بشرطیکہ ہم اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو قبول کریں اور ان سے سیکھیں۔